ایک کویسچن کیا تھا کہ ان کے بھائی کہیں الگ رہتے ہیں اور ان کے بیوی بچے علیحدہ رہتے ہیں، تو کیا ان پر ایک قربانی واجب ہوگی یا الگ الگ قربانی کرنی ہوگی؟ دیکھیں، ہم نے یہ قربانی کی شرائط میں واضح طور پہ کہہ دیا کہ ساتھ رہنے یا الگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قربانی کے ایام میں قربانی گھر کے جو بھی افراد ہیں جو مسلمان ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، غیر مسافر ہیں، یعنی مسافر نہ ہوں جس کو مقیم کہتے ہیں، اور ان کے پاس تقریباً 52.5 تولہ چاندی کے برابر کسی بھی شکل میں مال موجود ہو، چاہے وہ سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، کیش کی شکل میں، مال تجارت یا ضروریات زندگی سے زیادہ سامان، تو اس شخص پہ قربانی واجب ہوتی ہے۔ اب اگر یہ الگ الگ رہتے ہیں تو جو مرد ہیں شوہر وہ خود اپنا دیکھیں، اور بیوی پہ بھی فرض کر لیں اگر بن رہی ہے قربانی، شرائط پائی جا رہی ہیں۔ اسی طرح جو ان کے بچے ہیں اگر وہ بالغ ہو چکے ہیں، ان بچوں کے اندر پائی جا رہی ہیں، تو ایک نہیں پھر تو 4-5 قربانی ہو جائیں گی۔ اور اگر فرض کر لیں کہ بیوی بچوں کے پاس مال نہیں ہے، صرف شوہر کے پاس ہے، تو ایک قربانی واجب ہوگی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے شوہر کے پاس نہ ہو، بیوی کے پاس گولڈ وغیرہ ہو، قربانی ان پہ بن رہی ہو، تو پھر شوہر پہ واجب نہیں ہوگی، بیوی پہ کرنا واجب ہوگی۔ اس لیے شوہر بیوی ساتھ رہنا نہ رہنا یہ اصل اصول نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ قربانی کے 3 دنوں میں کس فرد میں قربانی کی شرائط پائی جا رہی ہیں، اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ قربانی کی شرائط میں نے تفصیل سے بیان کی تھی، آپ یوٹیوب پر جائیں اور لکھیں قربانی کی شرائط بائی مفتی اکمل، تو وہ کلپس آپ کے سامنے آ جائیں گے، ان کو 1-2 دفعہ سن لیں تاکہ آپ کو تفصیل سے پتہ چلے کہ قربانی کی شرائط کس طریقے سے ایک انسان اپنی ذات میں تلاش کر سکتا ہے۔ کچھ اور قربانی واجب تھی، اسی وقت ایک مجبور شخص نے ادھار بھی مانگ لیا، تو میں اس کو جانتا ہوں کہ واقعی وہ سچ کہہ رہا ہے، تو میں اس مجبور شخص کو پیسے دوں یا اپنی قربانی ادا کروں؟ دیکھیں، اگر تو آپ پہ قربانی واجب ہے تو پھر تو آپ کو ادا کرنا ہوگا، اس کی مجبوری بہرحال اپنے مقام پر، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی قربانی کو ترک کریں اس کو پیسہ دیں۔ ہاں، اگر جان جا رہی ہو، یہ ایک اصول ہو سکتا ہے کہ اس کی جان جا رہی ہے بالکل، اگر آپ پیسہ اس کو نہیں دیں گے تو وہ ہلاک ہو جائے گا، آپ ہی کے پیسوں پر اس کی جان موقوف ہے، یعنی اور کوئی مال دینے والا نہیں ہے، آپ نے دینا ہے تو جان بچے گی، جس سے بعض اوقات بلڈ کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور کوئی ادارہ منع کر رہا ہے کہ بھئی جب تک بلڈ نہیں لائیں گے ہم اس کو ایڈمٹ نہیں کریں گے، اور آپ وہاں موجود ہیں اور آپ اس وقت ہی پیسہ دے کر اس کا بلڈ لے کر اس کی جان بچا سکتے ہیں، تو پھر تو یقیناً جان بچانا آپ کی قربانی کے معاملے سے فوق سمجھا جائے گا۔ اس کی جان بچائیں، اور آپ کا جو ترک واجب ہوا کہ اس کے علاوہ اور کوئی پیسہ نہیں تھا اور قربانی نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا۔ جب قربانی کے ایام گزر جائیں تو اتنا پیسہ قربانی کا صدقہ کر دیجیے گا۔ تو لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ بس مجبوری تو ہے لیکن اتنی سخت مجبوری نہیں ہے، تو پھر آپ کو قربانی کو ہی، واجب قربانی کو فوقیت دینی چاہیے۔ تیسری صورت یہ کر لیتے ہیں کہ آپ پہ قربانی واجب نہیں تھی، آپ نفل قربانی کرنا چاہتے ہیں، اور ایک شخص جو ہے وہ بہت زیادہ مجبور نظر آیا، اب چاہے اس کی جان جانے کا نہ ہو لیکن اس کی مجبوری اگر بہت سخت ہے تو بہتر ہے کہ نفل قربانی چھوڑ دیں اور اس کی امداد کریں، یہ زیادہ افضل اور اولیٰ ہوگا۔ کسی بھائی نے کہا کہ میں ٹیکسی چلاتا ہوں اور اسی سے میرے ذریعہ کمائی ہے، ذریعہ آمدنی ہے، تو مجھ پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں، ٹیکسی ہو یا اسی طرح کارخانے کے اندر آپ نے کوئی مشینیں وغیرہ رکھی ہوں، یہ چیزیں آپ کی حاجت اصلیہ کے تحت آتی ہیں، یعنی ضروریات زندگی کی چیزیں کہلاتی ہیں۔ جیسے آپ کی اپنی کار ہے، اپنی موٹر سائیکل ہے، چاہے 4 کاریں آپ کے گھر کے اندر اور چاروں استعمال ہوتی ہیں، تو یہ حاجت اصلیہ میں شمار ہوتی ہیں، اور ان پہ نہ زکوٰۃ ہوتی ہے نہ ان کے بنا پہ قربانی واجب ہوگی۔ تو لہٰذا ٹیکسی اگر آپ چلاتے ہیں باقاعدہ، اس پر تو نہیں ہوگی، اس سے جو آپ ٹیکسی سے اجرت حاصل کرتے ہیں وہ اگر قربانی کے 3 دنوں میں دیگر مال کے ساتھ مل کر یا بذات خود اتنی ہے کہ جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہوں، تو پھر قربانی کا وجوب ہو سکتا ہے، لیکن صرف ٹیکسی کی موجودگی جو آپ چلا رہے ہیں اس ٹیکسی کی بنا پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا ماں باپ کو اپنی بیٹی کی شادی اپنی برادری میں ہی کرنا ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیں، ضروری تو نہیں ہوتا، لیکن کسی دوسری برادری میں بھی کر سکتے ہیں۔ مذہب اسلام برادری کی بیس پر کسی کو کمتر یا کسی کو برتر قرار نہیں دیتا ہے، برادری بیس پر۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی بنا پر جو آپ کی آل ہے وہ بلند و بالا تصور کی جائے گی، لیکن اس کو بلند ماننے کا مطلب دوسروں کو حقیر سمجھنا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو مذہب کسی قوم کو حقیر نہیں سمجھتا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ کچھ ہماری دنیاوی معاملات بھی ہوتے ہیں، کچھ دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، لہٰذا بچوں کی شادی کسی ایسی برادری میں کر دینا جو مطلب اپنے اخلاقیات کے اعتبار سے یا کسی اور پیشے وغیرہ کے اعتبار سے یا کچھ اوصاف قبیحہ کے اعتبار سے بری سمجھی جاتی ہے،
کہ بچی اگر ادھر جائے گی تو پھر اس کی طرف بھی وہ برائیاں منسوب ہوں گی، ان وجوہات کی بنا پر مناسب نہیں ہے کہ ایسی کسی برادری کے اندر بچی کا نکاح کیا جائے۔ لیکن اگر وہ اپنے برابر کوئی برادری ہے یا اپنے سے بھی اعلیٰ برادری کے اندر بچی کی شادی کریں تو مذہب نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ آپ اسی برادری میں کریں گے دوسرے میں نہیں کریں گے، کر سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا بچے کا نام محمد مصطفیٰ رکھنا جائز ہے؟ تو جی بالکل جائز ہے، محمد نام تو رکھ سکتے ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ اور مصطفیٰ یہ وصفی نام ہے، صفاتی نام میں سے ہے، چنا ہوا۔ تو محمد مصطفیٰ کا مطلب ایسا محمد جو چنا گیا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو خاص ہے ہی ہے کہ آپ کا مصطفیٰ لقب ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا تھا اپنی محبوبیت کے لیے، نبوت کے لیے، رسالت کے لیے۔ لیکن جب ہم کسی دوسرے کا نام رکھتے ہیں تو عمومی طور پر اس طرح کے مفہوم یا معنی مقصود نہیں ہوتے، ہم نام رکھ دیتے ہیں محمد مصطفیٰ، اگرچہ لغوی معنی یہ نکل رہے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، بہرحال اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر گولڈ گروی رکھا ہو تو قربانی اور زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جو چیز ہم رہن رکھ دیتے ہیں اس پر نہ رکھوانے والے پر زکوٰۃ یا قربانی ہوتی ہے، نہ رکھنے والے پر ہوتی ہے۔ تو یہ اس لیے اس پر تو کچھ بھی نہیں ہوگی۔ ہاں، لیکن فرض کر لیں کہ اگر کسی نے گولڈ رکھوایا ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس اتنا ہے کہ جس پہ زکوٰۃ بنتی ہے تو بہرحال اس مال پہ تو اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر اس گولڈ کے علاوہ ان کے پاس اتنا مال ہے قربانی کے ایام میں جس سے قربانی کا نصاب پورا ہوتا ہو تو قربانی بھی واجب ہوگی، لیکن جو رکھا ہوا ہے اس کے اوپر نہیں ہوگی۔ لیکن اب یہ اس میں ضمنی مسئلہ ہے، لیکن جیسے ہم مکانوں کا ایڈوانس باقاعدہ لے لیتے ہیں، رینٹ پہ کسی کو دیا تو ایڈوانس لے لیا، اس میں آرا تھوڑی سی مختلف ہیں۔ بعض اس کو چونکہ یہ رہن ہی ہوتا ہے ایک طریقے سے کہ وہ زر ضمانت کے طور پہ، یہ زر ضمانت ہے کہ اگر کرایہ دار کوئی کرایہ نہیں دیتا یا جاتے ہوئے کوئی چیز توڑ پھوڑ جاتا ہے، خراب کر دیتا ہے تو مینٹیننس کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں، پھر باقی اس کو دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح تو اس میں رہن کا ایک مفہوم موجود ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس پیسے کو باقاعدہ رکھا نہیں جاتا، یوز کیا جاتا ہے، ورنہ رہن کی جو چیز ہوتی ہے اسے رکھنے والا استعمال نہیں کر سکتا، اس کا استعمال کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ یہ قرض کی صورت ہے اور قرض کے اوپر یعنی ایک مطلب قرض جیسا ہے، قرض کے اوپر نفع لینا حرام ہے، لیکن اس کو یوز نہیں کر سکتے، اس کو قرض تو کہتے ہیں یوز، لیکن اب جو ایڈوانس ہے اسے تو باقاعدہ یوز کر رہے ہیں، اس میں اختلاف ہے کہ کچھ کہتے ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی رہن پر قیاس کر کے، اور جو قرض کہتے ہیں قرض والے کے اوپر تو یقینی سی بات ہے آپ نے کسی کو قرض دیا ہو تو اس پہ سال بہ سال زکوٰۃ بنتی رہتی ہے، اور اگر وہ مال کسی کے پاس ہے وہ اقرار کر رہا ہے اور بقیہ مال مل کر یا وہ اتنا ہے کہ جو نصاب تک پہنچ جائے تو قربانی لازم ہوگی۔ ہم اسی پر فتویٰ دیتے ہیں کہ اس پر زکوٰۃ بھی ہونی چاہیے اور قربانی بھی کے بھی حساب میں اس کو شمار کرنا چاہیے۔ دیکھیے، کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کو کسی غیر مسلم کھلاڑی کے نام سے پکارنا کیسا ہے؟ دیکھیں، یہ جائز ہے، کیونکہ عمومی طور پر اس وقت اس مسلمان کو معاذ اللہ کوئی کافر کہنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی اگر بیٹنگ کرکٹ ہے تو بیٹنگ کا انداز یا بولنگ کا انداز کسی مشہور غیر مسلم کھلاڑی کی مثل ہو، تو پھر ہم اصل میں وہ نام لے کر اس کے اس وصف کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جیسے مشہور مقولہ ہے لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ موسیٰ، ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے فرعون سے مراد فرعون ایک باطل کی نشانی تھا اور موسیٰ علیہ السلام حق کی نشانی تھے۔ تو ہر دور میں آپ کہہ سکتے ہیں جیسے کوئی برائی بہت زیادہ کر رہا ہے اور کوئی ایک ایسا آدمی اس دور میں پیدا ہو گیا جس نے کسی شخص کی برائی کا قلقمہ کیا، تو آپ محاورتاً کہہ سکتے ہیں لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ موسیٰ، کہ ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہے، یعنی گویا کہ اس کی برے صفت کو ذکر کرنے کے لیے فرعون سے تعبیر کیا اور اس کی اچھی صفات کو ظاہر کرنے کے لیے لفظ موسیٰ سے تعبیر کیا۔ اب وہاں نہ اس کو کافر کہنا مقصود ہے، نہ معاذ اللہ اس شخص کو نیک کو نبی کہنا مقصود ہے، وہ مثال قائم کی جاتی ہے۔ تو اس لیے بعض وقت کسی وصف میں مشابہت کی بنا پر ہم یوں کسی کو نام دے دیتے ہیں، تو اس لیے کفر وغیرہ تو نہیں ہوگا۔ اب رہا کہ افضل ہے کہ غیر افضل، تو بہتر ہے کہ افضل یہ ہے کہ نہ کیا جائے، کہ بہرحال اگر اسی نام سے وہ بعض اوقات لوگ معروف بھی ہو جاتے ہیں، مشہور ہو جاتے ہیں، اور ایک غیر مسلم کے نام سے یا ایک مطلب غلط نام سے معروف ہونا، غلط نام اس اعتبار سے کہ جب اس کو سنیں تو فوراً کفر کی طرف ذہن جائے، خرابی کی طرف ذہن جائے، یہ قطعاً مناسب نہیں ہوتا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ کبھی آپ نے کہہ دیا تم اس کی طرح کھیل رہے ہو، تم اس کی مثل ہو، تو اچھی بات ہے، خاص نام رکھ کر اور پھر معروف کر دینا یہ مناسب نہیں ہوگا۔ کسی نے پوچھا ہے کہ کیا لڑکی جینز کی پینٹ پہن کر
نماز پڑھ سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں کسی اور کے سامنے تو بہرحال ایسی چست پینٹ پہننا مکروہ تحریمی ہوگا، منع ہوگا، لیکن اگر گھر میں ہے اور جینس کی پینٹ پہنتی ہے اور اوپر کوئی بڑی مطلب کپڑا وغیرہ جیسے سکارف ہوتا ہے نیچے تک جا رہا ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر نیچے تک نہیں بھی جا رہا فرض کر لیں اور جینس کافی لمبی ہے، اگر ٹخنے بھی ڈھک دیے اور ایڑی کا پچھلا حصہ بھی اس نے کافی حد تک ڈھکا ہوا ہے تب بھی سی گنجائش نکلے گی، لیکن عمومی طور پہ اتنی لمبی جینس ہوتی نہیں ہے، خصوصاً جب وہ سجدے میں جائیں گی تو وہ تھوڑی سی ٹخنے سے اوپر اٹھے گی، اور عورت کے ٹخنے اور ایڑی کی پچھلا حصہ جس میں کچھ اختلافات بھی ہیں لیکن بہرحال یہ ستر میں داخل ہے، اور ستر کھل جائے گا تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے بہتر ہے کہ ایک لمبا جبہ جیسا یا میکسی ٹائپ جیسی کوئی ہوتی ہے وہ کافی لمبا، یا بایا ٹائپ وہ نیچے تک زمین تک ہو اور اسے پہن کے نماز پڑھیں، لیکن بہرحال جینز میں اگر ستر کے ڈھکنے کے ساتھ ساتھ اور کسی کے سامنے نہ ہو وہ نماز ادا کر رہی ہیں تو بلا کراہت نماز جائز ہوگی۔